اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جان حضور پر نور شافع یوم النشور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت لائق صدر احترام میرے بزرگوں دوستوں میری جان سے عزیز ننھے منھے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے خلا کی کائنات کی بارگاہ میں ہم ایک مرتبہ پھر جمع ہیں۔ دعا فرمائیں رب لم یزل ہم تمام کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مالک کائنات ہماری ہمارے والدین کی اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرمائے۔ سامعین محترم، 7 سپتمبر کو پاکستان میں ہمارے اہل سنت کے مقتدر اور عظیم علماء کی محنتوں سے پاکستانی آئین پاکستانی قانون کے اندر جہنمی کتے بدبخت بد نصیب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، ان کی اقلیت کو تسلیم کیا گیا، اور ان سب کا جو نتیجہ اور ثمر ہے، ان سب معاملات کی جو دستار ہے، وہ قائد ملت اسلامیہ حضور علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ کے سر اقدس پہ سجتی ہے، اور علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور سید ملت غزالی زمان حضور سید احمد سے شاہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی محنتوں سے یہ کام سر انجام ہوا۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے 22ویں پارے کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے بالغ بچوں اور بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کی نبوت کے دروازے کو بند کرنے والے ہیں، خاتم ہیں، آخری نبی ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام تو بیٹوں کے باپ بھی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 بیٹے ہیں، اور مدارج النبوہ میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا کہ حضور کے 2 بیٹے ہیں، اور ایک روایت میں 4 بیٹے بھی ہیں، لیکن جو اصح روایت ہے وہ 3 کی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 بیٹے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بالغ مردوں پہ کسی کے باپ نہیں ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے،
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے. جس قافلے میں آپ تھے اس قافلے کو لوٹا گیا. پہلے جہاں ساز و سامان لوٹا جاتا تھا وہیں بچوں کو بھی لوٹ لیا جاتا تھا. تو حضرت زید بن حارثہ کو بھی قیدی بنایا گیا اور ایک بازار کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مول لگایا گیا. بکتے بکاتے حضرت زید بن حارثہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام بنے. اور جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی اور آپ کا نکاح رسول اللہ سے ہوا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا غلام حضرت زید بن حارثہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے میں پیش کیا. اب حضرت زید بن حارثہ غلام ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. مختلف جگہوں پر حضرت زید بن حارثہ حضور کے کام کے لیے جاتے ہیں. ایک بازار میں حضرت زید بن حارثہ گئے. حضرت زید بن حارثہ کے چچا نے آپ کو دیکھا اور دیکھ کر یہ کہنے لگا کہ اگر میں بھولتا نہیں ہوں تو یہ میرا بھتیجا ہے. تو جب آپ قریب گئے آپ نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا زید بن حارثہ. کہا یقیناً تم ہی میرے بھتیجے ہو. پیچھے پیچھے چل پڑا. پتہ لگایا کہ زید کس کے پاس ہے, کس کا غلام ہے. تو پتہ چلا کہ زید بن حارثہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں. ان کی غلامی پر بھی سلام ہو. حضرت زید بن حارثہ غلام ہیں تو رسول اللہ کے ہیں. کسی نے کہا تھا نا کہ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. رسول اللہ کا غلام بننا تو بڑی قسمتوں والی باتیں ہیں. غلام ہیں آقا کے. حضرت زید بن حارثہ کے چچا حضرت زید کے والد کے پاس گئے اور ان کی حالت یہ تھی, حضرت زید کے فراق میں اتنا تڑپتے تھے. حضرت زید بن حارثہ کے والد نے اشعار لکھے جن کا مفہوم یہ ہے, اگر کوئی مجھے بتا دے کہ میرا بیٹا فلاں پہاڑی کی چوٹی پر ہے اور اس چوٹی پر کوئی چڑھنے کے لیے تیار نہ ہو اور جو چڑھے اس کے جوتے پھٹ جائیں, اس کے پاؤں پھٹ جائیں اور کوئی چڑھے نہ, آپ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ میرا بیٹا فلاں چوٹی پر ہے تو میں جوتوں کو پھڑوا دوں, میں اپنے پاؤں کو پھڑوا دوں, لیکن میں اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لوں. میں بیٹے کے لیے تڑپتا ہوں. یہ کیفیت ہے حضرت زید بن حارثہ کے والد کی. بھائی نے جا کر بتایا وہ تو مکہ کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ایک روایت کہ اس وقت حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا اور ایک روایت میں اعلان نبوت فرما چکے تھے. وہ شخص حضرت زید بن حارثہ کا والد اپنے رشتہ داروں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا. اس وقت حضرت زید بن حارثہ حضور کے کسی کام سے گئے ہوئے تھے. قریب آ کر کہتا ہے کہ آپ سے ملنا ہے, کام ہے. حضور نے فرمایا کہیں کیا کام ہے؟ کہا پہلے آپ یہ کچھ پیسے رکھ لیں, یہ کچھ رقم رکھ لیں, پھر ہم کام بتائیں گے تاکہ ہمارا کام ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کام نہ ہو سکے وہ ہم بغیر پیسوں کے کر دیا کرتے ہیں. کام بولو. جو کام نہ ہو سکے وہ ہم بغیر پیسوں کے کرتے ہیں. کام بولو. حضور کا یہ فرمانا تھا کہ حضرت زید کے والد کی آنکھوں سے آنسو بہے. عرض کی حضور کرم کریں, میرا معصوم سا بچہ جو بچپن میں مجھ سے بچھڑ گیا ہے, اس کی ماں بھی فراق میں تڑپ رہی ہے, میں بھی تڑپ رہا ہوں.
کرم کریں یہ پیسے رکھ لیں, مجھے میرا بیٹا عطا کر دیں, مجھے میرا بیٹا دے دیجئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان نہ ہوں, یہ پیسے اپنے پاس رکھیں. زید ہے نہیں, زید آ جاتا ہے, اس سے پوچھ لیتے ہیں. اگر زید تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے تو بغیر پیسوں کے تم لے جانا, بغیر قیمت کے میں تمہیں دوں گا, تمہارا بچہ ہے. اور اگر زید نہ جائے گا تو میں نہیں بھیجوں گا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد حضور کی مجلس میں آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت زید بن حارثہ نے دیکھا اور پھر اپنے والد کو دیکھا, کبھی حضور کو کبھی والد کو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زید پہچان لیا؟ جی یا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں. کہا ملو ان سے. حضرت زید بن حارثہ اپنے والد کے سینے سے لگے, آپ بھی روئے, آپ کے والد بھی روئے. حضرت زید بن حارثہ کے والد نے کہا ہے زید تمہاری یاد میں تڑپتے ہیں, تمہاری ماں کا حال برا ہے, ہم تمہیں لینے آئے ہیں, چلو گھر چلو. اب حضرت زید بن حارثہ خاموش ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زید اپنے باپ کے ساتھ جاؤ گے؟ حضرت زید خاموش. حضور نے پھر پوچھا, حضرت زید خاموش. حضور نے پھر پوچھا, عرض کی یا رسول اللہ میں کیسے جا سکتا ہوں؟ بلکہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی نے نقشہ کھینچا کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کا منہ کیا دیکھے, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. یا رسول اللہ میں آپ کی غلامی چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. باپ حیران ہوا, زید میری طرف دیکھو, تمہارا باپ ہوں, ماں کی طرف دیکھو جو تڑپ رہی ہے, کئی عرصے سے تمہیں ملے نہیں, تم گھر جاؤ گے, تم سے پیار کریں گے, محبت کریں گے, تمہیں باپ ملے گا, تمہیں ماں بھی ملے گی, باپ کا پیار بھی ملے گا, ماں کی ممتا بھی ملے گی. حضرت زید بن حارثہ نے کہا میرے والد کائنات کی ساری ماؤں سارے باپوں کا پیار ایک طرف, جو پیار کملی والے کا ہے ویسا پیار کسی کا نہیں. حضور جیسا پیار کوئی نہیں دے سکتا. میں رسول اللہ کی غلامی میں رہوں گا, حضور کا پیار پاؤں گا, حضور سے محبت کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت زید بن حارثہ کا یہ جواب سنا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اس کے باپ کی طرف. وہ باپ کہہ رہا تھا بیٹے تم آزادی کو, تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو. ابھی تم غلام ہو, ہمارے ساتھ جاؤ گے تو آزاد ہو جاؤ گے, غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو. حضرت زید بن حارثہ نے کہا بابا جان یہ تو ایک آزادی ہے, اگر کائنات کی ساری آزادیاں مجھے ملیں تو میں حضور کی غلامی پر ان سب کو قربان کر دوں گا. حضور کی غلامی مجھ سے پیاری ہے, نہیں چھوڑ سکتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جذبہ محبت دیکھا, حضور نے حضرت زید بن حارثہ کا ہاتھ پکڑا اور بیت اللہ کے پاس لے گئے. لوگوں کو صدا لگائی, سارے لوگ جمع ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں بتاؤ یہ کون ہے, کون ہے یہ؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام ہے. حضور نے فرمایا نہیں یہ میرا غلام نہیں ہے, بلکہ آج سے زید بن حارثہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. جب باپ نے رسول اللہ کی یہ محبت دیکھی تو کہنے پر مجبور ہو گیا یا رسول اللہ یقیناً کائنات کے باپ ماؤں کی محبتیں ایک طرف, جتنی آپ کی محبت ہے ویسی کسی کی محبت نہیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوتے گئے, جوان ہوتے گئے. حضرت زید بن حارثہ کی شادی ہوئی, نکاح ہو گیا. حضرت زید بن حارثہ کی جو زوجہ تھی کسی معاملے کی وجہ سے حضرت زید بن حارثہ اور ان میں جدائی پڑ گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے پوچھا. آپ نے کہا جی یا رسول اللہ میں فارغ کر چکا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے زید میں تمہاری جو سابقہ بیوی ہے میں اس سے نکاح کروں گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرمایا. اب دیکھیے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا تو لوگوں نے باتیں شروع کر دی.
کہ یہ کیا، بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، بیٹے کی بیوی سے نکاح، یہ کہاں سے جائز ہوا؟ جب حضور علیہ السلام کی ناموس پر حملہ ہوا، حضور کی ناموس پر بات ہوئی، یاد رکھیں کائنات میں جب جب رسول اللہ کی ناموس پر حملہ ہوتا ہے تب سب سے پہلے رسول اللہ کی ناموس کا دفاع خود رب کریم کرتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ جب لوگوں نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو جلال آیا، اللہ نے فرمایا میرے نبی کی ذات پر باتیں کرنے والوں سنو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے۔ صرف جب جلال آیا تو صرف یہاں تک بات نہیں تھی، حالانکہ بات ختم ہو چکی تھی، باپ کی بات تھی، بات پوری ہو گئی، لیکن خدا کی جب غیرت کو جلال آیا تو رب نے اپنے نبی کی ناموس کا یوں دفاع کیا، پھر تین باتیں کر دی کہ محمد کسی کے باپ نہیں ہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور محمد خاتم النبیین ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، میرے آخری نبی ہیں۔ اللہ نے یہ بتا دیا کہ میرا نبی کسی بالغ مرد کا باپ نہیں۔ اب حضور علیہ السلام کسی بالغ مرد کے باپ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ رجال ارشاد فرمایا، رجال جمع ہے رجل کی، رجال جمع ہے رجل کی، اور رجل کہتے ہیں بالغ مرد کو، رجل کسے کہتے ہیں؟ بالغ مرد کو، اور جو بچہ ہوتا ہے اسے یا صبی کہتے ہیں، یا طفل کہتے ہیں، یا غلام کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے تین بیٹے ہیں، لیکن بلوغت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، بلوغت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے رب نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں۔ اللہ نے لفظ راجل ارشاد فرمایا۔ موضوع سے ہٹ کر ایک نقطہ عقیدے پر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لفظ راجل، کیا ارشاد فرمایا؟ ذرا بولے، رجل، رجل کہتے ہیں بالغ مرد کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ دو باتیں اور ہیں، رجل بالغ مرد کو بھی کہتے ہیں، اور جو زندہ ہوتا ہے اسے بھی رجل کہتے ہیں، مرد ہو اور ہو بھی زندہ، ہو بھی اسے کیا کہیں گے؟ اور تیسری شرط وہ عقل سلیم بھی رکھتا ہو، طبع سلیم بھی رکھتا ہو، جانتا بھی سب کچھ ہو۔ دیکھیں جب مرد مر جاتا ہے اس کو میت کہا جاتا ہے، رجل نہیں کہا جاتا، میت کہا جاتا ہے، رجل نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح جو دیوانہ ہو، مجنون ہو، مستانہ ہو، مجذوب ہو، اس کو مجذوب کہا جاتا ہے، دیوانہ کہا جاتا ہے، مستانہ کہا جاتا ہے، رجل نہیں کہا جاتا، کیونکہ رجل وہ ہوتا ہے جو بالغ ہو، رجل وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو، رجل وہ ہوتا ہے جو سب کچھ جانتا ہو۔ اب سنیے، آپ کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب مرنے والا قبر میں جاتا ہے، جب مرنے والا قبر میں جاتا ہے، تین سوال ہوتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس رجل یعنی محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ حدیث کے اندر رسول اللہ کے لیے لفظ رجل استعمال کیا، اور رجل وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو، رجل وہ ہوتا ہے جو سب کچھ جانتا ہو۔ حدیث میں لفظ رجل کہہ کر یہ ثابت کر دیا رسول اللہ اس دنیا سے تو چلے گئے ہیں مگر آج بھی اپنے مزار اقدس میں زندہ ہے۔ اور صرف زندہ نہیں ہے، کیونکہ رجل وہ ہوتا ہے جو بالغ بھی ہو، زندہ بھی ہو، اور سب کچھ جانتا بھی ہو۔ حضور ظاہری وصال فرمانے کے بعد اپنے
مزار اقدس میں موجود ہیں مگر اپنی پوری امت کے احوال کو بھی جان رہے ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے 3 تھے، بیٹے، اور تینوں کا ہی وصال ہو گیا، تینوں کا ہی، کوئی بھی زندہ نہیں رہا، تینوں کا ہی وصال ہو گیا۔ بلکہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم کے قریب بیٹھ کر آپ رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ آپ تو ہم سے کہتے ہیں کہ میت پہ نہیں رونا چاہیے، آپ تو رو رہے ہیں۔ لفظ سنیے گا، لفظ حدیث کا لفظ ہے، بس میں اشارہ دوں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے، اللہ آپ کو سمجھ عطا کرے، سمجھیے گا۔ یا رسول اللہ آپ تو میت پہ رونے سے منع کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے پیٹنے سے منع کیا، رونے سے منع نہیں کیا۔ کس سے منع کیا؟ پیٹنے سے۔ کس سے؟ آقا نے کس سے منع کیا؟ تو پیٹنا ناجائز، پیٹنے سے منع کیا ہے، رونے سے منع نہیں کیا، لہذا پیٹنا یار بولو نا ناجائز ہے، آنسو بہانا جائز ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن لو عاشا لکانا نبیا صدیقا، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا اور یہ جوان ہو جاتا تو میرے بیٹے کو اللہ نبوت عطا کرتا۔ اللہ کیا کرتا؟ نبوت عطا کرتا۔ یا رسول اللہ پھر زندہ نہیں رہا، کیوں زندہ نہیں رہا؟ اللہ فرماتا ہے اے نبی، ہم نے آپ کے لیے جو ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، جو ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، آقا وہ صرف آپ کے سر پہ اچھا لگتا ہے، کسی اور سر پہ اچھا نہیں لگتا۔ زندہ سارے بولے نا، شرما کیوں رہے؟ تاجدار ختم نبوت۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، ہاتھ اٹھا کے بولیں زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کیا ہو جائیں گے؟ توجہ رکھیے گا۔ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب رب اپنے نبی کو عطا کرتا رسول اللہ راضی ہو جاتے۔ یہ وہ نبی ہیں اگر چاند کو اشارہ کریں تو ٹکڑے ہو جائے، سورج کو اشارہ کریں تو واپس آ جائے، جن کی دعا سے حضرت جابر کے بیٹے زندہ ہو جائیں، وہ نبی اس وقت یہ کیوں نہیں چاہ رہا، یہ کیوں نہیں دعا کر رہے کہ ان کا بیٹا زندہ ہو جائے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کو یہ اختیار کیوں نہیں دے رہا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں آپ کا بیٹا زندہ ہو جائے تاکہ آپ مجھ پر راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، کیوں؟ ایک عالم نے اس بات پر بڑا پیارا نقطہ لکھا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے یہ جواب دیا، لوگوں مجھے میرے نبی کا رونا پسند ہے لیکن ختم نبوت کا تاج کسی اور کو دینا پسند نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی آئے، میرے نبی ہی ہیں جو آخری نبی ہیں، رسول اللہ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اور اگر رسول اللہ کے بیٹے زندہ رہتے تو یقیناً رسول اللہ کے بیٹے نبی، دو باتیں ہوتی، یا رسول اللہ کے بیٹے نبی بنتے یا نبی نہ بنتے۔ اگر نبی نہ بنتے تو یہ نبی کی رسول اللہ کی شان میں کمی تھی، کیونکہ گزشتہ جتنے بھی انبیاء ہیں اگر ان کے بیٹے زندہ تھے اور ایمان والے تھے تو سب نبی بنے ہیں، اور رسول اللہ ان نبیوں کے امام ہیں۔
اگر رسول اللہ کے بیٹے ہوتے اور جوان ہوتے نبوت دینی پڑتی، لیکن اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ نبوت کا تاج کسی اور کے سر پہ سجے. یہ تو تاج بنا ہی محمد رسول اللہ کے لیے ہے. نبوت بھی دینی کسی کو نہیں اور پھر زندگی بھی نہیں دی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس نبی کی شان کسی اور نبی سے کم ہے. اللہ کو دونوں باتیں پسند نہیں. میرے بھائی، جب ختم نبوت کے مسئلے پر رب اتنا غیرت مند ہے تو ہم غیرت مند کیوں نہیں ہیں؟ ہم رسول اللہ کی ختم نبوت کے حوالے سے غیرت مند کیوں نہیں؟ ہم کیوں ان قادیانیوں کو تسلیم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں ان خبیث اور جہنمی کتوں کو اپنا بھائی کہنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیں، فقہ کے سب سے بڑے امام، فقہ حنفی کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اور اگر اس سے کوئی بندہ نبوت کی دلیل مانگے تو وہ دلیل مانگنے والا کافر ہو جائے گا. صرف دلیل مانگنے والا کافر ہو جائے گا. ہم تو انہیں تسلیم کرنے پہ تیار ہیں. ہمارے لیڈر ہمیں مجبور کر رہے ہیں. پاکستان میں قوانین چینج کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہمارے بڑوں نے قربانیاں پیش کی ہیں اسی ختم نبوت کے لیے. ہماری خواتین نے قربانیاں پیش کی ہیں. تاریخ بھلائی نہیں جا سکتی. ایک ماں اپنے بچے کی شادی کرنے جا رہی ہے، بیٹا دولہا ہے اور برات میں دولہا سج کے بیٹھا ہے، آگے رش لگا ہوا ہے. ماں نے لوگوں سے پوچھا یہ رش کس چیز کا ہے، ہجوم کس چیز کا ہے؟ کہا کہ ختم نبوت پر حملہ ہو گیا ہے اور لوگ ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، اپنے سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں، ختم نبوت پہ حملہ ہو گیا ہے. ماں اپنے بچے کے پاس آئی، کہا بیٹا اترو، نیچے آؤ، اپنا صحرا اتارو. رسول اللہ کی ناموس پر اور رسول اللہ کی نبوت، ختم نبوت پر حملہ ہو گیا، تم دولہے بنے گے؟ نہیں، میرا دودھ یہ تقاضا نہیں کرتا. میرا دودھ یہ تقاضا کرتا ہے تم اسی وقت جاؤ اور جو لوگ رسول اللہ کی ختم نبوت پہ شہید ہو رہے ہیں تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ. میں تمہیں جنت میں دولہا دیکھنا چاہتی ہوں اور میں تمہیں ختم نبوت کا دولہا دیکھنا چاہتی ہوں. اس ماں کا بیٹا جب وہاں گیا اور زخمی ہو کر گرا، ماں دور سے دیکھ رہی ہے اپنے لال کو، اپنے دولہے لال کو جس کی برات لے کر جا رہی ہے. ماں زخمی پڑا ہوا ہے. اس ماں نے، اس بچے نے آواز دی، امی جان ذرا قریب آ کر دیکھیں کہ آپ کے بیٹے کی پیٹھ پر کوئی گولی تو نہیں لگی. آپ کے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے میں نے. ساری گولیاں میں نے اپنے سینے پہ کھائی ہے، ساری گولیاں میں نے اپنے سینے پہ کھائی ہیں، ایک گولی بھی میں نے اپنی پیٹھ پر نہیں کھائی. یہ خواتین، یہ ہمارے بڑوں کا کردار ہے. یہ قربانیاں بھلائی نہیں جا سکتی. قادیانیوں نے ایک مسجد پر قبضہ کر لیا، اذان نہیں ہونے دیں گے. قریب ہی گھرانہ ہے مسلمانوں کا. ایک باپ ہے اور 3 بیٹے ہیں. ایک باپ ہے اور 5 بیٹے ہیں. باپ نے پوچھا اذان کیوں نہیں ہو رہی؟ کہا کہ اذان پر، اس مسجد میں اذان پر پابندی ہے، کوئی اذان نہیں ہوگی اور جو اذان دے گا ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے. باپ نے اپنے بچوں کو بلایا، بیٹا آؤ، آج دین پہ جان نچھاور کرنے کا وقت آ گیا ہے، آؤ ہم اذان دیں گے. مسجد کا دروازہ کھولا، اذان شروع کی. باپ نے اذان شروع کی، مار دیا گیا. دوسرے بیٹے نے اذان شروع کی، مار دیا، اذان دی، مار دیا گیا. تیسرے نے، ایک باپ مر گیا. جب 5واں بیٹا بچہ، اذان لا الہ الا اللہ پہ پہنچی اور اس بیٹے کی بھی سر تن سے جدا کی. ایک باپ نے اور 5 بیٹوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اعلان کیا اور یہ پیغام دیا کہ اگر جان بھی چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں، مگر رسول اللہ کی ناموس اور رسول اللہ کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے 2 ہی بیٹے ہیں، مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ کی طرف خط لکھا کہ جی مجھ سے معاہدہ کریں
کہ آدھے علاقے کے آپ نبی ہیں، آدھے علاقے کا میں نبی ہوں، یا آپ یہ معاہدہ کریں کہ کچھ وقت کے لیے آپ نبی ہیں، کچھ وقت کے لیے میں نبی ہوں، یا یہ بات معاہدہ کریں ابھی آپ نبی ہیں، آپ کے جانے کے بعد میں نبی ہوں گا۔ آقا علیہ اس کی بہت بڑی سلطنت ہے، مسیلمہ کذاب کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خط کا جواب دیا، انت کذاب، تو جھوٹا ہے، تو آپ تو پتہ نہیں بولنے میں کیوں شرماتے ہیں، بولے تو قادیانی جھوٹے ہیں، تو جھوٹا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ خط مسیلمہ کے پاس کون لے جائے گا؟ حضرت حبیب بن زید کھجوریں کھا رہے تھے، کمزور شخص ہیں۔ حضرت حبیب بن زید جلدی سے بولے یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا، میں لے جاؤں گا اس خط کو۔ آپ جلدی سے بولے نا تو کھجوریں باہر گری۔ صحابہ نے کہا پہلے کھجوریں تو کھا لو، کہا کھجوریں بعد میں کھا لوں گا، پہلے حضور اللہ کی ناموس کا تحفظ کر لوں، پہلے وہاں پہنچ جاؤں، کھجوریں بعد میں کھا لوں گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کمزور جسم ہے حضرت حبیب بن زید کا، لیکن چل اس طرح رہے ہیں کہ ان سے بڑا بہادر ہی کوئی نہیں، اور بہادر کیوں نہ ہوتے، بھیجا جو رسول اللہ نے تھا۔ خط لے کر مسیلمہ کے پاس پہنچے، اکیلے مسلمان ہیں، مسیلمہ کی فوج ہے، مسیلمہ کے بندے ہیں۔ جب اس نے خط پڑھا آگ بگولا ہو گیا، قریب آ گیا، کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کہا اتشہد انی، اگلا جملہ میں نہیں کہہ رہا، اتشہد انی، کیا تو میرے بارے میں گواہی دیتا ہے؟ آپ نے کہا کیا کہا؟ مجھے سنائی نہیں دیا، کیا کہا؟ اس نے سمجھا شاید ان کے کان میں کوئی مسئلہ ہوگا، اس نے پھر پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ کہا میرے بارے میں؟ کہا یار سنائی نہیں دے رہا، تو کیا کہہ رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے، سنائی نہیں دے رہا۔ سمجھ گیا اور اس نے تلوار منگائی، قریب آیا، کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے؟ کہاں دیتا ہوں۔ کہا میں؟ کہا کہ تو سب سے بڑا جھوٹا ہے، تو سب سے بڑا جھوٹا ہے، مردود ہے، کذاب ہے۔ کہا کہ میرے ہاتھ میں تلوار دیکھ رہے ہو؟ کہاں دیکھ رہا ہوں۔ تلوار سے ڈراتا ہے، کر جو کچھ کرتا ہے۔ اس نے حضرت حبیب بن زید کے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ جب ہاتھ کاٹا تو پھر پوچھتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے کہاں؟ میرے بارے میں کہا تو جھوٹا ہے۔ اس نے پھر کاٹا، روایت کے الفاظ ہے قطع عضواً عضواً، حضرت حبیب بن زید کے ایک ایک عضو کو کاٹ دیا، ہاتھ، دونوں ہاتھ یہاں سے کاٹ دیے، دونوں ٹانگیں سرین تک کاٹ دی، صرف یہ دھڑ بچا۔ جب یہ دھڑ بچا نا، اس نے کہا آپ بتاؤ کیا کہتے ہو؟ کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، تو جھوٹا ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، تو جھوٹا ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، تو جھوٹا ہے۔ کہا اوے آگ جلاؤ، آگ پہ کھولتا ہوا پانی ڈالو، کڑھا رکھو، پانی ابالو۔ پانی ابالا گیا، حضرت حبیب بن زید کا چھوٹا سا جسم صرف تن بچا، کہا آگ میں ڈالو، کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا، حضرت حبیب بن زید کا جسم جل رہا ہے۔ کہا اب بتاؤ؟ کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو جھوٹا ہے۔ کہا میں رسول نہیں ہوں۔ کہا تو رسول؟ تو کذاب ہے، اگر اس کائنات میں کوئی اللہ کا رسول ہے تو وہ محمد الرسول اللہ، بس تو جھوٹا ہے۔ حضرت حبیب بن زید نے رسول اللہ کی ختم نبوت پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ ہمارے بڑوں کا یہ کردار ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس مرزا قادیانی کانے، یہ آنکھ سے کانا تھا، اور یارو یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے،
یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ تو ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، وہ تو ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ یہ تو آنکھ سے کانا تھا اور یہ مرا پتہ ہے کہاں ہے؟ کہاں مرا ہے؟ باتھ روم میں۔ کہاں مرا؟ استنجا خانے میں۔ اور میاں شرک پوری رحمت اللہ علیہ صاحب کشف تھے، وہ کہتے تھے لوگوں میں اس کانے خبیث کو دیکھتا ہوں، یہ قبر کے اندر پاگل کتے کی طرح بھونکتا رہتا ہے، پاگل کتے کی طرح، اسے قبر میں سکون نہیں ہے۔ اور سکون ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ نبی کا گستاخ تھا، اور جو نبی کا گستاخ ہو اس کی دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمرہ کرنے کی غرض سے مدینہ گئے، حضور کے مزار پہ گئے۔ جب سوئے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا مہر علی تو یہاں آیا ہوا ہے، اور وہاں ہندوستان کے اندر ایک قادیان کے کتے نے میری نبوت پہ، ختم نبوت پہ حملہ کیا، اور تو عمرہ کرنے آیا، جا اس کا دفاع، جا اس کا رد کر۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے آئے، اور پیر مہر علی شاہ کی یہ شان ہے، آپ بچے آپ ایک مسجد میں نماز پڑھنے گئے، وہاں ایک پیر صاحب آتے تھے قصیدہ غوثیہ کے عامل، اور وہ قصیدہ غوثیہ پڑھ کے لوگوں کو پاگل بناتے تھے، اپنی پیری رچائی ہوئی تھی۔ جب وہ مسجد میں وہ پیر آتا تھا نا سارے لوگ کھڑے ہو جاتے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ بچپن ہے، آپ کو چھوٹے سے بچے ہیں، نماز پڑھنے گئے، جب وہ پیر آیا نا قصیدہ غوثیہ کا عامل تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے، پیر مہر علی شاہ بیٹھے رہے۔ اس نے دیکھا تو غصہ ہو گیا، آگ بگول آ گیا کہ سارے لوگ کھڑے ہیں، یہ بچہ نہیں کھڑا ہو رہا، یہ تو میری پیری میں اختلاف پڑ جائے گا، لوگ مانیں گے نہیں۔ اس نے کہا کہ او بچے سارے کھڑے ہوئے، تو نہیں کھڑا ہوا، پڑھو قصیدہ غوثیہ۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یار تو قصیدہ غوثیہ پڑھنا ہے پڑھ، تو قصیدہ پڑھتا رہے، میں خود قصیدے والے کو بلا رہا ہوں، تو قصیدے پڑھ، میں قصیدے والے کو بلا رہا ہوں۔ ہماری بلی ہمیں میں ہو، اور یہ تو قصیدہ حضور غوث اعظم کا ہے، اور پیر مہر علی شاہ حضور غوث اعظم ہی کی تو آل سے ہے، انہی کی تو اولاد سے ہیں۔ کہا تو یہ پیر مہر علی شاہ، آپ وہاں سے مدینہ سے پھر ہندوستان آئے، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، 2 کتابیں لکھی آپ نے قادیانیوں کے رد پہ۔ آج تک کسی خبیث اور جہنمی کتے قادیانی نے ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا آج تک، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں دے پائے گا، اس لیے کہ پیر مہر علی شاہ وہ ہیں جن کے جسم میں رسول اللہ کا خون چلتا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نے 2 کتابیں لکھی، کوئی جواب نہیں آیا۔ مرزا قادیانی نے، کانے قادیانی نے، اس نے بہانہ بنایا، اس نے کہا میں کتابوں کا جواب نہیں دوں گا، میں ان سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ بس آخری بات کر کے گفتگو، ہمارے بڑوں کا کیا کردار ہے سنیے، میں ان سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مناظرہ طے پا گیا، مناظرے میں ہوگا کیا؟ شرائط پا گئی، کہا کہ ان کے ہاتھ میں بھی قلم ہوگا، میرے ہاتھ میں بھی قلم ہوگا، یہ بھی تفسیر لکھیں گے، میں بھی تفسیر لکھوں گا، جس کی اچھی تفسیر ہوگی وہی سچا ہوگا۔ حالانکہ یہ بات بنتی نہیں تھی، ختم نبوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن پیر مہر علی شاہ نے مان لیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو، طے پایا گیا۔ آپ نے اس وقت کے مولویوں پیروں کو اکٹھا کیا، جو گدی نشین تھے انہیں اکٹھا کیا، کہا چلتے ہیں اس قادیانی کا، مرزے کانے کا رد کرتے ہیں، چلو رسول اللہ کی ختم نبوت پہ حملہ ہوا۔ ان سب پیروں نے جواب دیا کہ حضور ہم تو پیر لوگ ہیں، یہ ختم نبوت تو مولویوں کا مسئلہ ہے، جس طرح ہم لوگ بھی کہتے ہیں یہ تو مولویوں کے مسئلے، ہمارا تھوڑی مسئلہ ہے۔ کہا حضور ہم تو پیر لوگ ہیں، یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے، ہم کیوں جائیں؟ حضرت پیر مہر علی شاہ نے فرمایا ایسی بغیرتی پیری کو میں نہیں مانتا، رسول اللہ کی ختم نبوت پہ حملہ اور میں پیر بن کے بیٹھا رہا، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ آپ چلے، اور جب وہاں اس جگہ پہ پہنچے جو جگہ متعین تھی، مرزا کانا اس نے بہانہ بنایا، کہا کہ جی پیر مہر علی شاہ صاحب کے ساتھ کچھ پٹھان آئے ہیں، میں نے سنا وہ مجھے مار ڈالیں گے لہٰذا میں نہیں آتا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کو غصہ اور جلال آیا، آپ نے فرمایا یہ کتا اور کانا کہتا تھا کہ میری قلم اور ان کی قلم تفسیر لکھے گی، اور میں تفسیر لکھوں گا،
میں نہیں تفسیر لکھوں گا، یہ میرے سامنے آتا تو صحیح، میں صرف اپنی قلم کو کہتا کہ تفسیر لکھ، اور میری قلم خود تفسیر لکھنا شروع کر دیتی۔ زندہ باد، زندہ باد۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بستر مرگ پر ہیں، ختم نبوت پہ جب حملہ ہوا نا آپ اٹھنے لگے، لوگوں نے کہا حضور آپ تو بیمار ہیں، آپ کہاں چلتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جھلیو، مجھے چلنے دو، تم کہتے ہو میں بیمار ہوں، میں مر جاؤں، اگر پھر بھی ختم نبوت پر حملہ ہو تو میری میت پھر بھی تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے گی۔